السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین۔ معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اب انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 21 کے آخر سورت جو تھی وہ سورہ احزاب، جس میں جنگ احزاب کا تذکرہ ہوا اور اس میں بتایا کہ لے پالک بیٹے کے مسائل اور زہار کی باتیں سب ہم نے معلوم کیا۔ اب اسی صورت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جو کہ پارہ نمبر 22 میں ہے سورہ احزاب۔ اس میں معاشرتی اصول بتائے گئے کہ معاشرے کے اصول کا مطلب یہ، یعنی خاص کر کے خواتین کو کچھ احکامات دیے گئے۔ اس میں اول نبی کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات کا مقام بتایا گیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آتے ہو، ویسے نبی کی بیویوں کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آیا کرو۔ جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد نکاح نہیں کر سکتے، اسی لیے امہات المؤمنین ان کا ٹائٹل ہے، اس لیے ان کی عزت کرنا ہے۔ اور اللہ نے خطاب کر کے کہا نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے، تم عزت و شرف پر ہو، اللہ نے تمہیں عزت و سربلندی عطا کی ہے۔ یہاں پر نبی کی بیویوں کے مقامات اللہ نے بتائے، اور ساری خواتین کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ تم میں سے جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، نیک عمل کرے، ہم اجر دیں گے۔ اور بتایا ولا تخضعن بالقول، کہا کہ تم بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار مت کرو۔ کیوں؟ تمہارا نرم لہجہ ان لوگوں کے دلوں میں جو بیماری ہے، کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ برا خیال کرے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ لہجے میں نرمی نہ ہو، کڑک پن ہو، یہ اللہ نے نصیحت کی۔ اور بتایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تم گھر سے بیکار نہ نکلو زینت کے ساتھ سنوارتے ہوئے، جیسے جاہلیت میں لوگ نکلتے تھے ویسا نہ نکلو، یہ اللہ تعالیٰ خواتین کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واقیمن الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، بس تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اور بتایا کہ مومن مرد، مومن عورتیں، مومن مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ایسے 10 صفات اللہ نے ذکر کیے کہ عمل کے لحاظ سے مرد عورت دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے اعمال قبول کیے جائیں گے، اللہ دونوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک رسم جو جاہلیت میں تھی کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہے، ایسا سمجھتے تھے۔ تو اصل میں زینب رضی اللہ عنہ کی شادی اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ سے کر دی۔ دونوں کے درمیان کچھ آپس میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تو حضرت زید نے کہا اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کسی بھی طریقے سے تم ایڈجسٹ کر کے زندگی گزار لو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود۔ تو اس کے بعد حکم دے دیا گیا زید بن حارثہ کو کہ تم انہیں طلاق دے دو۔ تو ان کے طلاق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کی، یہ بتانے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالے، تو لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، یہ رسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ایسا جائز ہے، لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز اگر وہ طلاق دے دے، کیونکہ وہ بہو نہیں ہو سکتی، وہ ایک الگ
یعنی بہو نہیں ہے، وہ اجنبی عورت ہے، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے، یہ اللہ نے اس کے ذریعے بتایا۔ اس کے بعد بتایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں محمد، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو کہیں گے اپنے آپ کو میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کے انتقال کے فوراً بعد حضرات صحابہ کی زندگی میں، خاص کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے۔ مسلمہ کذاب، اور اسی طرح اسود انسی، سجا بنت حارثہ ایک عورت، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ماضی قریب میں ہندوستان میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہی ایک گمراہ فرقے لوگ، تو اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو نبی نے کہا کہ جھوٹے دجال کہا، ایسے لوگوں کو یہ قیامت تک آئیں گے، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، نبی نے کہا۔ تو آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک شکیل بن حنیف کے نام سے بھی ایک فتنہ ہے جو ہندوستان میں اور اطراف اکناف میں بھی یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ آیت دلیل ہے اس بات کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اللہ کے رسول آخری نبی وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے حلال کیا ان عورتوں کو جن کو تم نے مہر دیا، اور اسی طرح تمہارے خالازاد بہن، بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، یہ سب ریلیشن تمہارے لیے حلال ہیں، تم سے نکاح کر لے سکتے ہو۔ ترجی من تشاء، جسے چاہے تم قریب کرو، جسے دور کرو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دیا، تو نبی کے لیے جائز ہے کہ 4 سے زائد نکاح کر لیں، امت کے لیے جائز نہیں کہ 4 سے بڑھ کر نکاح کریں، تو نبی کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 سے بڑھ کر نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے 9 شادیاں یا 11 شادیاں کیوں کی، اس کی تفصیلات جو نا بہت لمبی تفصیل، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کے بارے میں ایسا سٹرکچر پیش کیا جاتا ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کی، ایسے ویسے ان پر الزام لگا کے ان کی یعنی شبیہ کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ نبی نے جو بھی شادیاں کی اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے، حکمت ہے۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے جتنی شادیاں کی اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے امت کی فلاح بہبودی تھی، تو اسی لیے نبی نے شادیاں کی تھی۔ 2-3 مثالیں میں ذکر کروں۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے، تو کیونکہ عرب کے نزدیک یہ تھا کہ اگر یعنی داماد کی بڑی قدر ہوتی تھی، تو ابو سفیان اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، کٹر دشمن تھے، نبی نے نکاح کی ان کی بیٹی سے، تو ممکن ہے کہ دشمنی کم ہو، نفرتیں عداوتیں ختم ہو، یہ مصلحت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا نبی نے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی۔ کیونکہ وہ بڑی ذہین تھی۔ اللہ کے رسول سے احادیث انہوں نے یاد کیے، ایسے مسائل جو خواتین کے مخصوص مسائل جو دوسرے نہیں جان سکتے، بول نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ نے نبی سے وہ سب چیزیں سیکھی اور ساری خواتین کو درس دیے۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے بعد یہ بہت لمبی زندگی گزاری، چونکہ امت کو حدیث رسول کو پھیلانا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا انتخاب کیا۔ بہرحال ایک مصلحت کے تحت نبی نے اتنی شادیاں کی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ جن کے پاس نالج نہیں ہے، وہ ایسے ہمارے یعنی جو نام کے مسلمان ہیں، وہ بھی ایسے اعتراض کر لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں ضرور حقیقی علم معلوم کریں۔ نبی نے 1 سے بڑھ کر یعنی 4 سے بڑھ کر شادیاں کیونکہ یہ ساری تفسیر علماء نے مختلف بیانات کیے، اس کے بارے میں جوابات دیے ہیں۔ اور آگے اللہ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتایا، کہا خاص کر کے دعوت کے آداب،
لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اجازت ہو تو ہی دعوت کو جائے، بغیر اجازت کے دعوت نہ جائے، بلانے پر جائیں، بغیر بلاوے کے نہ جائیں۔ اور کہا کہ جب تم کھا لو وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ان کو تکلیف نہ دو، گھر والوں کو، فوراً نکل جاؤ، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف دینے والی بات ہے گھر والوں کے لیے، اس لیے کھاتے ہی فوراً نکل جاؤ، یہ اللہ نے آداب اس میں بتائے۔ اور آگے اللہ نے بتایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمتی کی دعا کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو ہمارے اوپر ایک واجب حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام سنتے ہیں ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور درود ابراہیمی جو مشہور ہے وہ کثرت سے پڑھیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں گے 10 نیکی ملے گی، درجات بلند ہوں گے، گناہ مٹائے جائیں گے۔ اذان کے بعد اگر کوئی درود پڑھے اللہ کے رسول کی سفارش انہیں نصیب ہوگی۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں درود پڑھتے ہیں، تشہد میں درود پڑھی جاتی ہے، یہ سب درود کے مقامات ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، کہ ایک واجبی حق ہے امت ہونے کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پردے کے احکامات بتائے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کہا کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیوی سے، مومن عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ پردے لٹکا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ مشورہ دیتے تھے، اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے، یہ مشورہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ مشورے جو نبی کو یہ مشورہ دیا انہوں نے دیے تھے، تو انہی کے مطابق سبحان اللہ آیت نازل ہوئی، اس میں حکم دے دیا گیا کہ پردے لٹکایا کرے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنی زینت کو چھپائے، گھر سے نکلے تو قرآن نے جلباب کہا کہ جلباب وہ ہوتا ہے سر سے لے کر پیر تک جو کپڑا جو ڈھانپ دے، مکمل طریقے جسم کو کور کر دے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو برقع جو آج کل استعمال کرتے ہیں تو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا، یعنی سیدھا سادہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا نہیں کہ آج نعوذ باللہ برقعے کے اتنے فیشن، اتنے ڈیزائن، اللہ حفاظت کرے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کالے برقعے کو بھی فتنے تازہ کہیے، پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ مکمل طریقے سے پورے ڈیزائن کے ساتھ آج عورتیں برقع پہن کر نکلتی ہیں تو نہیں دیکھنے والا بھی ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پورے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ جائز نہیں ایسے برقعے بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے برقعے خریدنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے برقعے پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس کو چھپانے کے لیے ایک اور برقع کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جلباب من جلابیبہن، جو سر سے لے کر پیر تک مکمل طریقے سے ڈھانپ لے، تاکہ کوئی آدمی دیکھے تو سمجھ جائے گا یہ شریف عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے، شرم و حیا والی با حیا عورت ہے، یہ تصور ہوگا، یہ اللہ نے بتایا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے ایک امانت کا ذکر کیا کہ جب شریعت امانت کو اللہ نے پہاڑوں کے پاس پیش کیا، زمین کے پاس پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا لینے سے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، اسے معلوم نہیں تھا اس کا انجام کیا ہوگا، تو انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات۔ آخری میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو، منافقین کو عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا شریعت، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا اور مومنوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا، سورہ سبا مکی صورت ہے جو ایک بستی کی طرف منسوب ہے، یمن میں ایک بستی جس میں اللہ نے بہت زیادہ فراوانی دی تھی، نعمتیں ملی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، وہ بستی کو اللہ نے نام و نشان ہی مٹا دیا، سٹرکچر ہی بدل دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ناشکری قوم تھے۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ دیکھو کتنے شکر گزار بندے تھے، اللہ نے انہیں پرندے کی بولی سکھائی، ہوا کو مسخر کیا، جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے صورت میں، جب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک عصا میں، اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ جب دیمک نے لکڑی کو کھا لی تو وہ نیچے دھڑام سے گرے، تو تب ان کو معلوم ہوا جنات کو یہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو عرب کے لوگ سمجھتے ہیں جنات غیب جانتے ہیں، اور جنات کے بارے میں تصور تھا جنات غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ توڑنا تھا کہ اگر جنات غیب جانتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کب کے انتقال ہو چکے تھے، لیکن ڈرتے ہوئے وہ تعمیر کر رہے تھے جنات۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تب ان کو معلوم ہوا کہ وہ انتقال ہو گئے،
تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو کوئی غیب نہیں ہے، غیب نہیں بتا سکتے، کیونکہ اللہ کے پاس یہ غیب کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ملائکہ کی صفات بتائے۔ ملائکہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ان کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے بتایا کہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے گاؤں کے مالدار لوگ تھے، سب سے پہلے وہی لوگ مخالفت کیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہا کہ جتنی بستی میں ہم نے نبی بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، وہ قوم کے مالدار لوگوں نے پہلے کہا کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے تھے ہم تو بڑے مال والے ہیں، اولاد والے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں کام نہیں آئے گی عذاب کے وقت۔ تو ان لوگوں کو یہاں پر تنبیہ کی، یہ مال دولت تمہیں کام آنے والی چیز نہیں ہے، تو تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے، مال کا غرور نہیں ہونا چاہیے، نبی کی رسالت کو قبول کرو، آخرت آنے والی ہے، اس چیز کو ڈرایا۔ آخر میں کہا باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، کہا کہ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہ حق آ گیا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا نہ بعد میں کچھ کرے گا، باطل کو ختم ہونا ہی ہے، حق حق ہے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی، چونکہ جب کفار مخالفت کر رہے تھے نبی کی، نبی پر بیجا اعتراض کر رہے تھے، ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، گزشتہ سورہ سبا میں انسانوں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نعمتوں کے جواب میں بندوں کو اللہ کا شکر بجانا چاہیے۔ سورہ سبا میں نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اس صورت نے بتایا کہ تمہیں رب کا شکر بجانا چاہیے، اسی لیے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے کیا جو تمہیں رزق دے آسمان سے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے، وہی حقیقی معبود ہے، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تو سبحان اللہ، اللہ نے ایک ایک نعمت اس میں ذکر کی، کہا کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، مختلف رنگت کے پہاڑ، سمندر دیکھو، دو سمندر، بیچ میں آڑ ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، اور بتایا اے لوگوں تم سب فقراء ہو اللہ کے نزدیک، اللہ مالدار ہے، اللہ چاہے تمہیں ختم کر کے دوسری نسل کو لائے گا۔ اور بتایا کہ اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جسے چاہے سناتا ہے، تو حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے بتایا۔ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا قیامت کے دن لوگ تڑپیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں نکال دے، ہم یہاں سے نکال دے گا تو ہم اچھا عمل کریں گے۔ اللہ کہے گا ولم نعمرکم، کیا میں تمہیں عمر نہیں دیا تھا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم نصیحت حاصل نہیں کی، اب چھکو عذاب، تم نے انکار کیا نبوت کا، ڈرانے والے کا تم نے انکار کیا، اب تمہیں عذاب چھکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخر میں بتایا کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے تھے آج پکارو تم، کیا تمہاری مدد کریں گے وہ؟ اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے شرکا نے کیا پیدا کیا آسمان و زمین میں؟ اللہ ہی سب کچھ پیدا کیا۔ ارے تمہارے شرکا کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں یہاں عذاب میں بچا بھی نہیں سکتے وہ، تو تم نے کتنی بڑی غلطی کی، اللہ کے سے شریک ٹھہرایا۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ بہرحال یہ سورہ فاطر ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، چونکہ اس کا تعلق پارہ نمبر 23 سے ہے تو ہم یہیں پر اپنی بات روک لیتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 23 میں یاسین کا تذکرہ کریں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔